السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم بنو عباس کی حکومتوں کا حال پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی قسط میں ہم نے ہارون رشید کی حکومت کا احوال پڑھا، اور ہم نے پڑھا کہ ان کے باثر اقتدار آتے ہی، خلیفہ بنتے ہی کافی بغاوتیں ہوئیں مملکت اسلامیہ میں مختلف جگہوں پر۔ ان کا کچھ احوال ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا، کچھ احوال آج کی قسط میں پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ خراساں میں بغاوتیں، خراساں یعنی ایران، اس زمانے میں اس کا نام خراساں ہوا کرتا تھا۔ خراساں کا عباسی حاکم علی بن عیسیٰ نہایت بدطینت اور ظالم انسان تھا، یعنی تھا تو مسلمان لیکن وہ اخلاق کا اچھا نہیں تھا، اور ظالم بدطینت تھا، یعنی ظلم کیا کرتا تھا عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ خراسانی رؤسا نے کئی بار دربار خلافت میں اس کے ہتک آمیز رویے کی شکایت کی اور اس کی معزولی کا مطالبہ کیا، مگر ہارون نے ہر بار ان کے مطالبے کو ٹھکرا دیا۔ اس پر علی اور بھی بھر گیا اور شکایت کرنے والوں پر زیادہ سختیاں شروع کر دیں۔ اس کی شکایت خلیفہ کے پاس گئی، لیکن خلیفہ نے ایکشن نہیں لیا، تو پھر وہ اس کا رویہ اور خراب ہو گیا، ظلم اور بڑھ گئے۔ خراسانی سردار اس ناروا سلوک کو برداشت نہ کر سکے، یعنی وہاں کے جو مقامی سردار تھے اور حاکم تھے، وہ اس ناروا سلوک کو برداشت نہ کر سکے، اور نصر بن سیار کے پوتے رافع بن لیث کی سرکردگی میں بغاوت کر دی۔ علی نے ان کے مقابلے میں اپنے نوجوان بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ کون؟ علی جو تھا خراساں کا حاکم، علی نے ان کے مقابلے میں اپنے نوجوان بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، مگر رافع نے اسے شکست دے کر قتل کر ڈالا، لیکن مخالفین جو تھے طاقتور تھے، انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ ہارون کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو علی کو معزول کر کے اس کے بجائے ہرسمہ کو خراساں کا گورنر بنایا، یعنی پھر آخر کار اس کو معزول کر دیا خلیفہ نے، ہارون رشید نے، اور اس کے بجائے ہرسمہ کو خراساں کا گورنر بنایا۔ ہرسمہ نے علی اور ان کے ساتھیوں کو قرار واقعی سزائیں دے کر رعایا کی دلجوئی کر دی، جس سے امن و امان بحال ہو گیا، مگر رافع کے مقابلے میں اس کی بھی کوئی پیش نہ گئی، یعنی مخالفین کا جو لیڈر تھا رافع، وہ اس کے مقابلے میں وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکا۔ آخرکار ہارون نے اس کے خلاف بنفس نفیس پیش قدمی کی، لیکن راہ میں ہی پیغام اجل آ پہنچا اور توس کے مقام پر پہنچ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی ہارون رشید کا اسی بغاوت کو کچلتے کچلتے راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ خود فوج لے کر جا رہا تھا اس کے خلاف، رافع کے خلاف، لیکن راستے میں اس کے موت کا وقت آ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ مزید کچھ احوال ہے۔ رومیوں اور مسیحوں سے جھڑپیں، یعنی اس کے دور میں، ہارون رشید کے دور میں رومی اور مسیحوں سے جو جھڑپیں ہوئیں وہ بھی بہت زیادہ تھیں، اور کافی توجہ اس کو اس طرف دینی پڑی۔ ہارون کی عہد حکومت میں رومیوں کے ساتھ بہت سے معرکے ہوئے، اور ان کی سلطنت کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا، یعنی فتح لیکن ہارون کی فوجوں کو ہوئی، اور ان کا اور بھی کئی شہر مسلمانوں کے زیر نگین آ گئے۔ روسی سرحد پر ایک خاص فوج متعین تھی جو تقریباً ہر سال عیسائی مقبوضات پر حملہ آور ہوتی تھی۔ ہارون نے اس فوج کی کمان شاہی خاندان کے ایک رکن عبد الملک بن صالح کے حوالے کر رکھی تھی۔ عبد الملک اور اس کے بھائی عبد الرحمن نے پے در پے حملے کر کے رومیوں کے اکثر سرحدی قلعے سر کر لیے۔ یعنی رواج تھا کہ ایسے سرحدوں پر قلعے بنا دیتے تاکہ کوئی حملہ آور نہ آئے، تو وہ قلعے جو رومی نے بنائے تھے، بہت سارے قلعوں پر ہارون رشید کی فوجوں نے قبضہ کر لیا۔ 187 ہجری میں عبد الملک ایک بغاوت کے جرم میں گرفتار ہو کر قتل ہوا، تو ہارون نے اپنے بیٹے قاسم کی بجائے اس کی بجائے سپہ سالار مقرر کیا۔
قاسم نے یلغار کر کے قرہ اور سنان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ رومیوں میں تاب مقاومت نہ تھی، اس لیے مسلمان اسیروں کو رہا کر کے صلح کر لی۔ یعنی رومیوں کا جو سردار تھا وہ مقابلہ نہیں کر سکا مسلمانوں کا، تو اس نے چال چلی کہ مسلمان جو قیدی تھے ان کو رہا کر دیا اور ان سے صلح کر لی، پھر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ قسطنطنیہ پر ان دنوں ملکہ ایرینی کی حکمران تھی۔ قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول جو ہے اس زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ رومنس کے انڈر میں تھا اور ان کی حکومت تھی وہاں پر، اور وہاں ایک کرسچن ملکہ ایرینی حکمران تھی۔ اس نے مسلمانوں کی مسلسل یورشوں سے تنگ آ کر صلح کر لی اور ایک کثیر رقم بطور خراج ہر سال ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اسی اثنا میں رومیوں نے ملکہ موصوف کو برطرف کر کے نیسی فورس کو اس کی جگہ تخت پر بٹھایا۔ پھر چونکہ ملکہ نے صلح کر لی تھی، لیکن پھر اس ملکہ کو ہٹا دیا گیا، اس کی جگہ نیسی فورس نامی ایک آدمی کو تخت پر بٹھایا گیا۔ اس نے ہارون کو لکھا کہ ملکہ ایرینی اپنی نسوانی کمزوری اور فطری کم عقلی کے باعث تمہیں خراج دیتی رہی، حالانکہ تمہیں خود اس کو خراج دینا چاہیے تھا۔ اس لیے جتنی رقم اس وقت تک تم وصول کر چکے ہو وہ فوراً واپس کر دو، ورنہ ہم بزور شمشیر واپس لیں گے۔ یعنی یہ جو فورس تھا، نیسی فورس، یہ بہت ہی مغرور متکبر آدمی تھا۔ اس نے آتے ہی اس نے کہا کہ یہ ملکہ تھی، عورت تھی، کمزور تھی، اس لیے دب گئی، اور ہم نہیں چھوڑیں گے، اور جو کچھ تم نے اس سے خراج ٹیکس لیا ہے وہ واپس کرو، ورنہ ہم طاقت کے بل پہ اس کو واپس لیں گے۔ یہ خط پڑھ کر ہارون غضبناک ہو گیا اور خود اپنے قلم سے نیسی فورس کو لکھا، اس کا جواب تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ہارون بھی ایک زبردست حکمران تھا، اس نے پھر اس کا سخت جواب دیا کہ تمہیں اس کا جواب پھر میں دوں گا آ کے۔ خط کے پیچھے پیچھے ہارون خود بھی روانہ ہو گیا اور ایشیائے کوچک پر حملہ کر کے بہت سے مقامات کو پامال کر دیا۔ نیسی فورس میں مقابلے کی تاب نہیں تھی، اس نے مجبور ہو کر سالانہ خراج ادا کرنے کے وعدے پر صلح کی درخواست کی، جو منظور ہوئی، لیکن اس کی فوجوں کے آگے ہارون کی فوجوں کے آگے وہ ٹک نہیں سکا، اور آخرکار اس نے بھی ہار مانی اور خراج ٹیکس ادا کرنے کے وعدے پر پھر اس سے صلح کر لی ہارون سے۔ لیکن ابھی مسلمان تھوڑی ہی دور آئے تھے، یعنی یہ معاہدہ کر کے واپس ہو رہے تھے مسلمان، کہ وہ اپنے عہد سے پھر گیا، بڑی جلدی اپنے عہد سے پھر گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ایشیائے کوچک کی سردی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، اس لیے وہ دوبارہ حملے کی جرات نہیں کریں گے۔ تو زمانے سردی کا موسم تھا، ویسے بھی ترکی میں سردی زیادہ ہوتی ہے، اور مسلمان جو آئے تھے وہ عرب سے آئے تھے زیادہ تر، تو وہ گرم ممالک کے تھے، تو اس کا خیال تھا کہ یہ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے، جب گئے تو واپس نہیں آئیں گے۔ مگر جب ہارون کو اس کی عہد شکنی کی خبر ہوئی تو برف باری اور شدید جاڑے کی پرواہ کیے بغیر فوراً پلٹا اور نیسی فورس کو اس کی بے دہدی کا مزہ چکھایا، یعنی پھر زبردست حملہ کر کے اس کو پھر شکست دی۔ مجبور ہو کر نیسی فورس نے خراج کی رقم ادا کر کے دوبارہ صلح کر لی، لیکن حسب سابق پھر پیمان توڑ دیا۔ اس بار بار کی عہد شکنی پر ہارون کو بڑا طیش آیا اور رومی مملکت پر عام دعویٰ بول دیا۔ ہر قلعہ، توانا اور قبرص کے مقامات پر قبضہ کر کے وہاں مسلمان حاکم مقرر کیے۔ اب کی دفعہ ہارون نے کیا کہ قبضہ بھی کر لیا بہت سے علاقوں پر اور وہاں مسلمان حاکم مقرر کیے۔ خشکی کے علاوہ تری میں بھی اسلامی بحری بیڑے نے رومی بیڑے کو عزیمت دی۔ نیسی فورس ان متواتر شکستوں سے گھبرا گیا اور 50,000 دینار کی کثیر رقم بطور جزیہ ادا کر کے پھر صلح کر لی، یعنی تیسری بار تھا پھر اس نے صلح کر لی ہار مان کر۔ ہارون رشید چاہتا تو قسطنطنیہ فتح کرنے کا یہ بہت اچھا موقع تھا، لیکن شاید کسی مصلحت کی بنا پر رکا رہا۔ یہ کام صدیوں کے بعد بالآخر عثمانی ترکوں نے کیا۔ یہ احوال تھا۔ اس طرح ہارون کو اپنے دور میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے بڑی بہادری سے ان تمام مشکلات پر قابو پایا اور ان تمام بغاوتوں کو کچلا
بغاوتیں اپنے لوگوں کی بھی تھیں اور رومیوں کی بھی تھیں، ان سب کو اس نے کچلا اور اپنی حکومت بچا کر رکھی اس نے. لیکن آخر کار چونکہ وقت آ گیا تھا اس کا، پھر جیسے میں نے ابھی پڑھا تھوڑی دیر پہلے کہ طوس کے مقام پر پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا تھا، وہاں انتقال کر گیا. آئندہ قسط میں ہم انشاءاللہ ہارون رشید کی بہترین حکومت کا احوال پڑھیں گے. اور فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ.